اصولی بات ہے کیا ان ایسی باتوں پر اشتعال انگیزی کا حق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، حضرت رام ہیں، حضرت کرشن ہیں، ہندو ان کو مانتے ہیں، حضرت زرتشت کو زرتشتی مانتے ہیں، بدھا کو ماننے والے بودھ ہیں، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان سب کے بانیوں کے اپنے ایک مرتبے ان لوگوں کے ذہن میں ہیں، اور ان سے پوچھو تو بلا استثناء یہ جواب دیں گے کہ تمہارے نزدیک محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مرتبہ ہو ہمارے نزدیک وہ افضل ہیں۔ اس کو اشتعال انگیزی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ کہنے کا حق ہے کہ تم ان کو کہہ دو کہ ہم تمہارے بننے کی بات تمہیں پتہ چلے گا، اور یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہاری باتیں ہم لغو سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ لوگ اپنے کسی امام کو بڑا سمجھتے ہیں مرتبے میں، اس لیے ان کا قتل غارت کو یہ حتق رسول ہے، یہ انتہائی جاہلانہ مسلک ہے، اور دنیا میں کوئی قوم نہیں لیتی سوائے مولویوں کے۔ اب ضمن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جائزہ لیا ہے تمام مذاہب کا اس دور میں بھی پہلے بھی، آج تک آپ کو آج تک تو نہیں کہنا چاہیے، پہلے بعض دور میں کچھ آپس میں جھگڑے کی باتوں پہ چلے ہیں، اس دور میں اس زمانے میں سوائے مولویوں کے جو مسلمان کہلاتے ہیں، کوئی مذہب کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہو اس کے مذہبی رہنما ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت کا فتویٰ نہیں دیتے، نکال کے دکھائیں، اور یہ بحث نہیں کرتے کہ فلاں نے فلاں کی بےزتی کر دی، فلاں نے فلاں کی بےزتی کر دی۔ اب عیسائیوں میں سینٹس کا جھگڑا ہے، اور جو کیتھولسزم ہے وہ بہت سے سینٹس کو ماننے والا یعنی کیتھولک مذہب، اور اس کے نتیجے میں ہر سینٹ کا ہر ایک شخص نے یہ گروہ نے اپنا ایک سینٹ بنایا ہوا ہے، اور اس کو وہ دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں۔ اب یہ جھگڑے یہاں کیوں نہیں چلتے کہ فلاں نے کہہ دیا فلاں افضل ہے، اس کو قتل و غارت کرو، مارو کوٹو، اس کو عیسائیت سے باہر نکال کے پھینک دو۔ ہندوؤں میں اتنے اختلافات ہیں، مگر یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ سکھوں کو ساتھ میں لائیں کہ تم بھی اصل میں ہندو ہو۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اچھوتوں میں بھی ہاتھ نہ ڈالنا، یہ بھی ہندو ہیں، ان کو نہ ہم سے لے کے جاؤ۔ اتنے روشن دماغی ہے ان میں، یہ نہیں کہتے کہ یہ اچھوت ہمارے اندر کیا کرتے ہیں، یہ پلید لوگ، ان کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ سکھوں کا کیا تعلق ہندو مذہب کا؟ انہوں نے توحید کا اعلان کیا، اور باقی سب کو کاٹ کاٹ کر پھینکنا شروع کریں تو جو اکثریت ہے ہندوستان میں ہندو کی، وہ نہایت معمولی اقلیت میں تبدیل ہو جائے۔ یہ اس لیے نہیں کرتے کہ بے وقوف نہیں ہے، اور یہ عقل جنہوں نے نہیں سیکھنی وہ لگے ہوئے ہیں دہاڑی پر اس کام پہ، دن رات یہی مشورہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اشتعال انگیزی کریں، اور پھر عوام الناس کا دباؤ ڈلوا کر اپنی مرضی کی باتیں منوائیں۔ آج کل پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، اب آپ دیکھ لیں اسمبلی میں کل کیا حرکتیں ہوئی ہیں، جو حتی کہ صحابہ اب شروع ہو گیا ہے، پہلے شروع ہو گیا تھا حتی کہ رسول، اس کو تو آنکھیں بند کر کے سب نے مان لیا، کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ یہ سوال اٹھائے کہ کیا قرآن کی روح سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کی روح سے نبیوں کی ہتک کرنے والے کی کوئی دنیاوی سزا ہے کہ نہیں، کیا خدا کی ہتک کرنے والے کی کوئی دنیاوی سزا ہے کہ نہیں۔ وہ نکالتے، اس بحث میں پڑھتے، اس کی ضرورت ہی کسی کو نہیں ہے۔ مجال ہے حق بات کی خاطر کوئی کھڑا ہو سکے، اگر خطرہ ہو کہ اس میں عزت جائے گی، ٹوپی اترے گی، ٹانگ کھینچی جائے گی اور ممبری جائے گی، یہ اگر خوف ہو، کوئی نہیں ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو۔ لیکن بعض مجبوریوں میں بعض دفعہ حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اب جو پیپل پارٹی کی موجودہ حکومت ہے، ان میں شیعہ عناصر بھی ہیں اور کافی ان کا زور بھی ہے بیچ میں۔ اب وہ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ احمدیوں کے ساتھ جو ہو چکا اب شیعوں کے ساتھ بھی دوبارہ کیا جائے، اور چونکہ صحابہ کی حد تک کا مسئلہ خصوصیت سے شیعوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور انہی کی خاطر اٹھایا گیا ہے، ایک پس منظر یہ ہے، اس لیے یہ لوگ اس کی تائید نہیں کر سکتے، لیکن پیپل پارٹی کی سنی بھی نہیں کر سکتے،
क्योंकि इस बहाने पीपल पार्टी को नुकसान पहुंचाना मकसूद है। दूसरे, पीपल पार्टी के जो सुन्नी हैं वो समझते हैं कि मौलवियों ने खामखा रहमत ढाई हुई है, एक और उनको हथियार दे दिया तो ये तो सिर पे ऐसे चढ़ेंगे कि फिर लाख कोशिश करो उतरेंगे नहीं। ये है असल पस मंजर जो बहस कल चली है। और उस पर अल्लामा तारिक साहब हैं, कोई सिपाही साहबा वाले, उन्होंने वो हंगामा बर्पा किया, आपस में लगता था कि कुर्सियां चल जाएंगी। और आखिर पे जब दो मोशनल बैकफस्ट शुरू थी, एक वजीर साहब ने अपना जो पहले से तयशुदा प्रोग्राम था उसके मुताबिक एक बिल पेश किया हुआ था कि इस पर बहस हो, और दूसरी तरफ ये अल्लामा तारिक साहब ये उठ कर ये कह रहे थे कि मेरा बिल जो है वो सहाबा की हद तक के नतीजे में फौजदारी जो हमारी दफात हैं उनमें जुर्म दाखिल करो और इसकी सजाएं मुकर्रर करो। ये बहस चली है कल, और बैक वक्त दोनों बिल पेश कर रहे थे और मच्छी हट्टा बन गया था असेंबली का फ्लोर, असेंबली का ईमान। और कहते हैं इस कदर तू मैं हुई, इस कदर तू तकार हुई है कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी, एक हंगामा था। जब आखिर बेचारे नायब स्पीकर साहब ने तंग आकर असेंबली बर्खास्त कर दी, तो उस वक्त ये साहब तारिक साहब जाकर स्पीकर की स्टेज पर स्पीकर की कुर्सी पर बैठ गए और वहां से ऐलान किया कि ये जो मेरा बिल है ये मैं पेश करता हूं, मंजूर है। तो जो उनके चंद साथी थे यहां मंजूर है, जो ये बिल पास हो गया। वो फिर एक जरनैल साहब नसरुल्लाह बाबर साहब होम मिनिस्टर हैं, वो तशरीफ लाए। उनका मेरा रोब है कुछ ना कुछ मौलवियों पर, फौजियों का, तो उनके कहने से उतरे उस कुर्सी से, वरना उतरते नहीं थे। वो इनको बाहर ले गए ईमान से। ये होगा और होना है। जब तुम एक गलत मौक़िफ़ इख्तियार करते हो तो सारी कौम को इस मुसीबत में मुब्तला कर देते हो। इस झंझट से फिर बाहर निकलना मुमकिन नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, ना हो चुका, बल्कि अमलन साबित हो गया है। अब जो वजीर साहब इसकी मुखालफत कर रहे थे या पीपल पार्टी के गिरोह, वो सिर्फ ये नहीं कि शियों की हिमायत कर रहे हैं, उनके ज़हनी पस मंजर में ये सारी बातें हैं कि पहले ही हमने बेवकूफ़ियाँ की हैं, मुसीबत डाल बैठे हैं, अब और हम करेंगे तो और ज़्यादा कौम के लिए मुश्किल पड़ेगी। सियासतदान दिन ब दिन बेकार होते चले जाएंगे, ताकत को हम अपने हाथों से सियासत से मौलवियत की तरफ मुंतकिल करेंगे। ये सारे हकीकी खतरात हैं जो अब देखने लग गए हैं और बताते नहीं हैं। बताना चाहिए, डर डर के बहाने बना बना के मौलवी से लड़ रहे हैं। वो खुले बंदों मैदान में आ रहा है, तुम बहाने बना बना कर रहे हो, कौम को क्या समझ आएगी? उससे दो टोक टक्कर लो, कहो कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे ये फितने हैं और सारी दुनिया में अमन है, सारी दुनिया तरक्की कर रही है, इसलिए कि वो कौमें अपने मज़ाहिब को फितनों का मुजरिम नहीं बना रही। तुमने सारी कौम को बांट रखा है और जो काम खुदा के अपने हाथ में ले बैठे हो, हम नहीं होने देंगे। ये दो टोक जवाब दें, मजाल है फिर मौलवी की कोई बात सुनेगा। जब तुम अपना पहलू बचा कर छुप कर पिछले दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश करते हो तो सारी कौम समझती है तुम मुजरिम हो, तुम इस्लाम के खिलाफ हो। तुम इस्लाम के खिलाफ नहीं हो, कोई मुजरिम नहीं हो, ये मुजरिम है, ये इस्लाम के खिलाफ है। ये कहने की जरूरत क्यों नहीं है तुम लोगों में? जब तक इस तरह दंदरा कर मैदान में सामने नहीं आओगे, उस वक्त तक तुम्हारा पीछा मौलवी नहीं छोड़ेगा और तुम्हारी जान बचानी मुश्किल नहीं होगी। आज नहीं कल कोई और कमजोर हुकूमत आ गई या तुम्हारा तवाज़ुन जरा और बिगड़ा तो पांव तरह से जमीन निकल जाएगी। पहले थोड़ी मुसीबतें डाली हुई है कौम के ऊपर। उसूली बहस है, मैंने जैसा कि बयान कर रहा हूं, सारी दुनिया में कहीं ना हिंदू बटे हुए हैं इस बात पर कि हमारे इख्तलाफ बहुत ज्यादा हैं। हालांकि इख्तलाफ इतने हैं, उनमें बाज आरिया तौहीद परस्त भी शुमार होते हैं। यानी ये कहते हैं कि हमारी इसमें इलाही कुतुब में, वेदों वगैरह में तौहीद ही है, दूसरा है ही कोई नहीं। इस पर मुशर्रफ साहब के साथ उनके साथ बहसें चलती रही हैं। लेकिन दूसरे जो बेशुमार देवियों को पूजने वाले हैं उनकी हद तक नहीं होती इस पे कि तुम्हारी देवियों की कोई हकीकत ही नहीं है। वो कहते हैं होगा इनका अकीदा, हम नहीं मानते, लेकिन हिंदू ये भी हैं और हम भी हैं।
1000 اختلاف ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہاں ہندو یہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. اصول یہ بنا بیٹھے ہیں کہ مذہب کے دائرے میں اختلافات کے باوجود اگر قوم اکٹھی رہے تو اس سے ایک فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ سیاسی جمعیت نصیب ہو جاتی ہے اور سیاست میں تفریق پیدا نہیں ہوتی. اس اصول پر ہندو اگر 70 کروڑ ہے تو 70,000 اختلاف بھی ہو تب بھی وہ ایک جماعت بنا ہوا ہے. اور مسلمان اگر یہاں 12 کروڑ ہے تو وہ ایک دوسرے کی کھال اتار رہا ہے اور اسلام کو بہانہ بنا کر قوم کی جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے. یہ واضح حقیقت ہے جس کو ان کو پیش کرنا چاہیے اسمبلیوں میں اور بتانا چاہیے کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. مولویت اپنی جگہ وہ فتوے بے شک لگائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے اوپر لگائے ہیں، ہم ان پہ لگاتے رہے ہیں جو ابھی فتوے، کوئی ہمیں اس میں اور نہیں ہے، کیونکہ جس تمہیں حق ہے فتوے دینے کا ہمیں بھی تو ہے. کہ ظفر اللہ خان صاحب جب 1953 کی عدالتی کارروائی میں پیش ہوئے تھے تو چوہے نذیر احمد صاحب جو اس وقت اس سے پہلے اس وقت بھی تھے یا پہلے وزیر تھے غالباً، مرکزی حکومت میں وزیر رہے تھے، وہ پیش ہوئے تھے مولویوں کی طرف سے. تو انہوں نے اس وقت وزیر نہیں ہوں گے اگر پیش ہوئے تھے تو انہوں نے یہ سوال کیا چوہے صاحب سے کہ چوہے صاحب بتائیے آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ اب وہ سمجھتا تھا کہیں گے میں غیر مسلم کہہ دیں گے تو میں دیکھ لو جی کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے میں آرام سے جواب دیے جو آپ مجھے سمجھتے ہیں، سیدھی بات ہے. اب اس میں کون سے جھگڑے کی بات ہے؟ آپ مجھے کیا سمجھ جو مجھے آپ سمجھتے ہیں، بس بات ختم ہوئی. تو سامنے سے کیا فرق پڑے گا تمہیں؟ تم کو تو جھوٹ سمجھتے ہو، لیکن اس لیے کہ تم ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہو ہم یہ حق ہے کہ ہم تمہیں نکال کے امت سے باہر نکال دیں اور ایک دوسرے کو بشک غیر مسلم کہتے رہیں. یہ کہاں سے انصاف ہے؟ یہ کون سا تقوی، کون سی عقل کی بات ہے؟ اور یہ بحثیں سیاست سے کیا تعلق رکھتی ہیں؟ ان کو نکال کر سیاست سے باہر پھینکو. قائد اعظم کی کامیابی کا راز یہی تھا. ان کو زیادہ باتیں نہیں آتی تھیں، یعنی کرتے نہیں تھے زیادہ باتیں، لیکن بڑا شفاف دماغ تھا. انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اس پر قائم رہے مضبوطی کے ساتھ کہ میں نے اس سیاست میں مذہب کو دخل نہیں دینے دینا. اور مسلمان کی تاریخ میرے نزدیک قومی وحدت کے لیے اتنی کافی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلم لیگ کا ممبر بن سکتا ہے. بڑا مولویوں نے زور لگایا. مجال تھی جو قائد اعظم کو کہ پائے ثبات میں ذرا سی بھی جنبش دے سکیں، مضبوطی سے قائم رہے. ان کی عظمت اس بات میں ہے کہ باصول انسان تھے، صاحب کردار تھے اور بے خوف تھے، کبھی مولوی سے نہیں ڈرے. ان کی نقالی کریں، ان کی پیروی کریں تو ہمارے سیاستدان بھی غلبہ پا سکتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے مولوی کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہی تھی. مولوی تو یوں ہی گلیوں میں پھرتا تھا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا، کوئی اس کے جلسوں میں نہیں آتا تھا. تمام قائد اعظم کے پیچھے لگ گئے تھے. اس لیے باصول انسان، باہمت انسان، صاحب کردار انسان، اس کی صداقت، اس کی سچائی کا ایک روپ تھا، ساری قوم دل سے تسلیم کرتی تھی. اب یہ جو مولوی کا مقابلہ کرنے والے سیاستدان ہیں اچھے لوگ ہوں گے، وہ ڈرپوک بڑے ہیں، اس میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کرتے جہاں مولوی ان کو کھینچنا چاہتا ہے. جائیں وہاں، ڈرتے کیا ہیں؟ اور بتائیں دنیا کو کہ یہ کہہ رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اور اسلام کی بحث سے غلط ہے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. اپنا روب ڈالنے کے لیے، اپنی بڑائی کی خاطر یہ لوگ میدان میں اترے ہیں، اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں، قوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں، صحابہ کے نام پر، کبھی کسی نام پر. کہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. جائیں گلیوں میں، جائیں لڑائیں زور. قائد اعظم کے خلاف یہ گلیوں میں نہیں نکلے تھے؟ کتنا زور لگایا تھا؟ کیا بنا؟ سارا ہندوستان کا مولوی قائد اعظم کو کافر اعظم کہتا ہے، ان کے خلاف گلیوں میں نکلا تھا. کوڑی کی بھی امت نے پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ سچائی اور بہادری کا روپ پڑا کرتا ہے. تو میں ان لوگوں کو جو خواہ اپوزیشن سے تعلق ہوں یا حکومت میں کی پارٹی سے تعلق ہو، ان کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اصولی طور پر خواہ آپس میں کتنی بھی دشمنی ہو اس وقت اکٹھے ہو جائیں. یہ انتہائی بے وقوفی ہوگی نواز شریف صاحب کی پارٹی کی یا کسی اور کی
کہ پیپل پارٹی کو گلے سے اتارنے کی خاطر مولوی کو گلے چڑھا دیں. پیپل پارٹی تو آج آئی اور کل گئی, مولوی سے تو پھر نہیں اترنا. یہ تو بلا مستقل ہے. ایسا پیر تسبہ پا ہے کہ جو ایک جگہ گردن میں پھندا ڈال گیا تو مجال ہے جو اتر سکے تم سے. تو یہ میں سمجھا رہا ہوں, عقل دے رہا ہوں, خدا کے واسطے ہوش کرو, بالکل سچی بات کر رہا ہوں. آپس میں لڑتے رہو, جو مرضی کرو, مجھے اس سے کیا, میں سیاستدان نہیں ہوں. لیکن مولوی کو اگر تم نے سر پہ چڑھا لیا اور اس کو استعمال کر کے پیپل پارٹی کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی تو تم بھی گئے. دولتانے سے نصیب پکڑو, کس طرح قوم میں ظلم ہوئے تھے, کس طرح اختلاف پیدا ہو گیا تھا. تو یہ کام نہیں چلتے, بیوقوفیوں کی باتیں ہیں. اپنے اصولوں پر قائم ہو اور اس میں پیپل پارٹی کے ساتھ اتفاق کرو کہ جہاں تک اسلام کے غلط استعمال کا تعلق ہے, لوگوں کی اشتعال انگیزی کا تعلق ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولوی سے اپنی گردنیں آزاد کراؤ, پھر دیکھو کہ ساری قوم کس طرح آزاد ہوتی ہے. پہلے میں کہا کرتا تھا پاکستان بیچارہ یا تھانے دار کا غلام ہے یا تحصیلدار کا, اور وہ قوم یا پٹواری کا, تحصیلدار سے بڑھ کر پٹواری کا. تو میں کہا کرتا تھا ان لوگوں کو جن سے ملاقاتیں رہتی تھیں کہ تم آزادی کی باتیں کرتے ہو, بیچارے قوم کو تھانے دار اور پٹواری سے تو آزاد کرا لو, پھر برٹش حکومت کے خلاف جتنے مزید نعرے لگا لینا. ان کے جو نظام کے جو ادنا چاکر تھے وہ تو تمہارے وزیروں پر بھی سوال ہوئے ہیں. آج بھی وہ ذرا جب پٹواری کے پاس سے گزرتے ہیں اپنے حلقے کے تو اس کو سلام کر کے گزرتے ہیں, دل سے, چاہے اس کو جو مرضی ذلیل سمجھیں, مگر مجال ہے جو اس کو ناراض کریں, اس سے انہوں نے جھوٹے کام کروانے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ کی حکومت چلتی ہے پھر آخر ایسی باتوں میں. مولوی کو بھی خوش رکھتے ہیں اس لیے کہ مولوی سے دوسروں کو گالیاں دلوانی ہوتی ہیں, اور مولوی کو استعمال کرانا دوسروں کے پیچھے ڈال دیا, اور وہ ہر وقت ڈالتا پیچھے دوسرے کے پیچھے پڑتا رہتا ہے. ابھی انہوں نے سودا بازی کی تھی ہمارے متعلق, پتہ ہے آپ کو, جو وہاں ہوا ہے, صدر صاحب بہت شریف نفس تعلیم یافتہ بزرگ, ان کے خلاف کوئی میری شکایت نہیں, مگر مولوی سے ووٹ انہوں نے ضرور مانگا اس کے لیے پیپل پارٹی والوں نے, اور ہر دفعہ سب سے اچھا سودا احمد جی کا کرتے ہیں. فوراً احمد جی کا گوشت مارکیٹ میں آ جاتا ہے, مولوی صاحب یہ نوش فرمائیے اور ہماری خاطر بتائیں کیا کرتے ہیں. تو مفتی فضل الرحمان صاحب نے, وہ تو ویسے گوشت خور ہیں, احمد جی کا گوشت اس شوق سے قبول کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل, ہمارے ووٹ تمہارے ساتھ. اور اب وہی مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی ہم گوشت کھائیں گے. کہتے ہیں جب تک ہم بندوق کی گولی سے ان لوگوں کو ٹھیک نہیں کرتے اب کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تو مولوی کہ آج کچھ کل کچھ, آج اس کا کل اس کا, کن باتوں میں پڑ گئے آپ بیچارے. آپ نے تو بنایا ہوا ان لوگوں کو. ایک جگہ سامنے آیا جیسے قائد اعظم آئے تھے, ایک بھی مولوی سامنے نہیں رہا, سب کے پاؤں اکھڑ گئے, اور قوم بنے گی نہیں ورنہ. یہ مصیبت ہے نا, میں تو سیاست بتا رہا ہوں آپ کو. ہم ایسے لڑتے رہتے ہیں آپس میں, ان کو ہمیں لڑنے دو, چلو یہ جو مرضی کہیں ہمیں, ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے اخلاق سے, قرآن سے, دلیل سے, سنت سے. تو اس مصیبت میں آ گئے بیچ میں خام خواہ. آپ آئے مجھے مار, مولوی کے چکر میں پڑ گئے. سیاستدانوں عقل کرو, خدا کا خوف کرو, ابھی بھی ہوش کرو. یہ ہمارے پیچھے پڑ گئے, پڑھتے رہنے دو. تم کو ہم الگ تم الگ, ہم دائرہ سیاست کے ہیں, تم دائرہ مذہب میں ہو. جو مرضی کرتے پھرو, تم خدا کو جواب دو گے, ہم نے تو قوم کو جواب دینا ہے. خدا کو جواب کے تو سیاست قائل ہی نہیں ہے نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم تو قوم کو دیں گے, تم خدا کو جواب دیتے پھرنا. اور خدا کے مقابلے پر شیر ہونے کی تمہیں ضرورت بھی نہیں, مولویوں میں ہے. وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں ہم اپنے خدا کو سنبھال لیں گے. تو اس لیے ان سے پیچھا چھڑاؤ, آپس میں اتحاد کرو. یہ جو سب ہیں جھگڑے, یہ فلاں عزت اور فلاں ناموس, یہ سب مولوی کا قصہ ہے. ان ناموس کی باتوں کا نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے, نہ حدیث میں کوئی ذکر ہے. جہاں بھی ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اللہ اس کو پکڑے گا اور خدا فیصلہ کرے گا, اور وہ بہتر جانتا ہے.
اور فضیلت کے دعووں کو جس طرح کہ ہمارے متعلق بنا بیٹھے ہیں، فضیلت کے دعووں کو گستاخی قرار دینا جہالت ہے، کیونکہ یہ مناسب کی بحث ہے، اور تمام دنیا میں اگر اس کو گستاخی سمجھا جائے تو ایسی جنگ چھڑے گی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں کہ پھر وہ جنگ کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے ان چیزوں سے باہر نکلو اور امن سے حکومت کرو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ قوم ترقی نہیں کر رہی، کیا وجہ ہے؟ دو قدم آگے جاتی پھر پیچھے کھسک جاتی ہے۔ یہ ٹانگیں کھینچنے والے موجود ہیں ہر وقت، اور ہر دفعہ سیاستدان خود ماشاء اللہ کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ایک ماشاء اللہ سے پیچھا چھڑاتے ہیں، مصیبت پڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگلا ماشاء اللہ کی خیر مقدم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگلا کب آئے گا۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی اب تو فوج آئے گی، اب تو فوج۔ جس فوج کو بار بار یہ کہا جائے کہ تم آ جاؤ، آ سکتے ہو، ان بیچاروں کو بس طاقت تو ہوتی ہے، وہ کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں، اور ان میں سیاست چلانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ درست ہے، فوجی چاہے ناراض ہوں یا کچھ کریں، فوج ایک مشین ہے، ایک خاص مقصد کے لیے تیار ہوئی ہے، ان میں حب الوطنی ہونی چاہیے، قربانی کی روح ہونی چاہیے، اور اپنے مقاصد میں بہت اعلیٰ صلاحیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تمام دنیا میں بڑی قوموں کی مثال دیکھ لو، وہاں فوجوں کو کون سیاست میں آنے دیتا ہے؟ ہاں جب ریٹائر ہو جائے اور ان میں اگر کوئی صلاحیت ہو، جیسے آئزن ہاور ایک دفعہ آئے تھے، تو ان کے لیے منع نہیں ہے، مگر فوج کے دوران فوج کی طاقت کا غلط استعمال یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج آ جائے گی تو شاید یہ بعض اور سختیاں کم ہو جائیں، میں بالکل اس کا قائل نہیں، انصاف کی بات کروں گا، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف ہو۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ فوج کو اپنے موقف پر رکھا جائے، ان کو یہی سمجھایا جائے کہ تم وہاں رہو، اور سیاست کو فوج سے اگر بچانا ہے تو سیاست کو باصول بنانا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کو کہو باصول رہو، اپنے دائرے میں رہو، اور سیاست کو بے اصول کر دو۔ بے اصول سیاست پھر ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ فوج کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا کون سا اصول ہے جس کو ہم غالب رکھیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ فوج اپنے دائرے میں رہے، ایک اصول یہ ہے کہ قوم مر رہی ہے، اپنے دائرے میں رہو اور اس کو نہ بچاؤ۔ جب ایسا سوال اٹھتا ہے تو بقول شیکسپیئر وہ مقام آ جاتا ہے کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از دا کوشچن۔ اب تو سوال یہ ہے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں۔ تو سیاستدان جس نہج پر چل رہے ہیں اور مولوی کے ساتھ ان کی جو روابط ہیں اور مراسم چل رہے ہیں، یہی ہیں جو ہر دفعہ ان کو اصولوں سے ہٹا کر قوم کو ایک دوسرے سے مخالف کر کے، اشتعال انگیزیوں کے مواقع مہیا کر کے ایسے خوفناک مناظر گلیوں میں پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں فوج باصول بھی ہوں اگر افسران تو یہی فیصلہ کرنے پہ بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے کہ اب بتاؤ ہم کیا کریں۔ حکومت سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، دفاع ہمارا کام ہے، مگر قوم کو اگر مر رہی ہو تو اس کو بچانا کس کا پھر کام رہ جاتا ہے؟ جب اس میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر خود بھی اسی سیاست کا مطلب بھی جھوٹ ہے آج کل، پھر وہ خود بھی بیچارے سیاست میں مبتلا، اور فوج بھی گئی ہاتھ سے، سیاست بھی گئی۔ یہ سارا فتنہ اصل میں مولویت کا ہے۔ تم یہ فیصلہ کر لو کہ ہم نے مولویت کو سیاست میں دخل نہیں دینے دینا، اور صاف ستھری سیاست کرو، پھر دیکھو فوج خود ادب سے تمہاری متاحت رہے گی۔ فوجی پاگل تو نہیں ہے، بہت اچھے ذہین لوگ، قوم کا ایک بہت اعلیٰ طبقہ فوج میں جاتا ہے، اور ان کے اندر ایک باقاعدہ نظم و ضبط کی ٹریننگ ہے۔ اس تربیت میں رہ کر وہ بہت صلاحیتیں ایسی رکھتے ہیں جو باہر کی آزاد خودرو پودوں میں نہیں پائی جاتی، ایک ایسے باغ کی طرح ہے جس کی خوب پرورش کی گئی ہے، مگر ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اس سے ہٹ کر اس باغ کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو ان کی صلاحیتوں کی قدر کرو، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم اپنی عقل استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی تیز عقلوں والے سیاستدان موجود ہیں، مگر خود غرضی کھا جاتی ہے ان کو۔
جہاں خود غرضی آئی وہاں اندھے ہو گئے. تو اخلاقی قدروں کی اہمیت کو جانو. جب تم سچ پر قائم ہو اور خود غرضی چھوڑ دو، خواہ حکومت ہاتھ جاتی رہے، تو اچانک پاکستان کی سیاست سارے صحت مند ہو جائے گی. اور ناممکن ہے کہ سیاست صحت مند ہو اور کوئی فوجی خواہ کیسا ہی ایمبیشس ہو، خواہ کیسا ہی بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہو، وہ ایسی سیاست کو ٹیڑھی نظر سے دیکھ سکے جو صالح سیاست ہو. یہ ناممکن ہے. صالح سیاست سے مراد یہ نہیں کہ موجودگی ہو، وہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں. صالح سیاست کی مراد ہے جو مذہب سے الگ اپنے اصولوں میں سچی اور اپنے اصولوں کی پابند اور اپنے ملک کی وفادار. ان میں بد کردار بھی شامل ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے سیاستدان آج کل کی دنیا میں بڑی بڑی قوموں کے رشوت کھاتے ہوئے پکڑے گئے اور کئی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. میں ان کا اور قسم کا مضمون ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بحیثیت سیاست جاپان کی سیاست صالح ہے، کیونکہ وہاں فتنہ گریوں کو مقام نہیں، سیاست کے اصولوں میں دخل کی اجازت نہیں ہے. انگلستان کی سیاست صالح ہے، جرمنی کی سیاست صالح ہے، امریکہ کی سیاست صالح ہے. یعنی اپنے اصولوں کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے جب وہ بگڑتے ہیں تو سیاست پر برا اثر پڑنا ہی پڑنا ہے اور پڑ جایا کرتا ہے. امریکن پریزیڈنٹ دیکھا کس طرح بعض ایک دوسرے کے بعد بدنام ہو کے نکلے ہیں، یا نکلے ہیں تو بدنام ہوئے ہیں. تو وہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. اپنے کردار کو اونچا کرو گے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس سے تمہاری اپنے سیاسی وقار میں بڑی وقت پیدا ہوگی اور تمہیں دوام حاصل ہوگا. سیاست کو بااصول کرو گے تو کوئی غیر سیاسی طبقہ، خواہ وہ مولویت ہو یا فوج ہو، تمہارے اندر دخل دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی پہلے امریکن سیاستدانوں سے غلطیاں نہیں ہوئیں، جاپانی پریزیڈنٹ سے غلطیاں نہیں ہوئیں، یہاں جرمنی کے جو سربراہ تھے پیچھے وہ بعض جرائم میں ملوث نہیں پائے گئے، لیکن سیاست کو نقصان نہیں ہوا. یہ فرق میں بتانا چاہتا ہوں. سیاست چونکہ صالح تھی، جب وہ پکڑے گئے وہ اٹھا کے باہر پھینک دیے گئے، لیکن سیاست کے اصولوں کو نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ اصولوں کی سودا بازی یہ لوگ نہیں کرتے. اپنی سیاست کو بچاؤ، اپنے اصولوں کی سودا بازی نہ کرو، اور جو غیر تم میں گھس گئے ہیں اور تم پر قابض ہو چکے ہیں ان کو اور سر نہ چڑھاؤ، ان کو اپنی جگہ پہ رکھو اور ڈالو ان کو عوام الناس کے پیچھے، جن کو تمہارے پیچھے ڈالتے ہیں. اتنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ساری بات ہی جھگڑے عوام الناس کا روب ہے. عوام الناس کے پیچھے مولوی کو نہیں ڈالتے، اپنے پیچھے جو مولوی کو ڈالتے ہو یا مولوی تمہارے پیچھے عوام الناس کو ڈالتے ہو، سیاستدانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. بار بار بیان دیں کہ مولوی کا کام دین کی حفاظت ہے، اور دین کی حفاظت میں صرف عقیدے کی بحثیں نہیں ہیں. دین جو ہمیں دکھائی دینے والا دین ہے، عقیدے کے مطابق زمانے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن جو ہمیں دکھائی دینے والا دین ہے وہ اخلاق ہیں، وہ لین دین کے معاملات ہیں، وہ سچائی ہے، وہ غریب کی ہمدردی وغیرہ وغیرہ. تو مولویوں کو سپرد کر دو، قوم کو ہم نے تمہارے پیچھے ڈال دیا، اب ان سے نپٹو. مولویوں میں طاقت نہیں ہے، اور اگر یہ استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کچھ اصلاح ہو بھی جائے. 100 بسم اللہ، اچھے کام میں استعمال ہوں گے نا. پھر اگر انہوں نے اچھے کام کیا، عزت ہوئی، تو پھر سیاستدان کے طور پر بھی ان کو لے آئے گی قوم. لیکن صحیح رستے سے داخل ہوں، سچے لوگ جو نیک لوگ ہیں، ہمیں تو ان سے کوئی دشمنی نہیں. مولوی ہوں جو مرضی ہوں، ہمارے ہزار خلاف ہوں، اپنی ذات میں سچے تو ہوں. اس لیے میں یہ مشورہ دے رہا ہوں. بات تو چلی تھی اسی پہ، عقیدے پہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ اقتباسات جو بحثوں میں سے نکالے گئے ہیں، زندہ علی، مردہ علی وغیرہ، اس کا میں اصولی جواب یہ دے چکا ہوں کہ مسلک کی بحث پہلے طے کر لو. ہمارا مسلک، سنیو تمہارا مسلک اور شیعو تمہارا مسلک ایک ہے کہ نہیں؟ ایک ہے کہ مسیح اور مہدی کا یہ مرتبہ ہے. یہ ہم ثابت کر چکے ہیں اور بار بار کریں گے.
اس کے بعد مسیح موعود کو اس مسلک سے ہٹا کیسے سکتے ہو تم ہٹا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے؟ تمہارے خوف سے وہ اپنا سچائی کا مسئلہ چھوڑ دے جو تمہارا بھی ہے. یہ بالکل لغو بحث ہے. جہاں تک مرتبے اور مقام کا تعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن، امام حسین اور دیگر صحابہ کے متعلق مسیح موعود کی جو بحثوں سے الگ مثبت تحریریں ہیں، وہ میں آج تو وقت نہیں، کل میں سناؤں گا. وہ پڑھ کر دیکھیں تو پھر آپ ان کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا مسلک کیا ہے. وہاں بتاؤ کہاں اشتعال انگیز کا موقع تمہیں ملتا ہے، وہاں بتاؤ مشہور اسلام نے کہاں کسی کے خلاف کیا بات کہی ہے. بس منصب کی بحث میں تمہیں کوئی مجال نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے تمہارا کہ مسیح موعود پر قدم لگاؤ. جو ویسے بیان ہے کہ آپ صحابہ کو کیا سمجھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے تھے، وہاں بات کرو. کتنے منٹ ہیں باقی؟ اچھا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شیشن فرماتے ہیں، یعنی مجھے حضرت علی اور حسین سے ایک لطیف مناسبت ہے، اور اس کے راز کو صرف دو مشرقوں اور مغربوں کا رب جانتا ہے، اور میں علی اور اس کے دونوں بیٹوں سے محبت رکھتا ہوں، اور جو آپ سے دشمنی رکھے اس کا دشمن ہوں. یہ مسلک ہے. اگر ذرا تقویٰ ہوتا ہے حیدرآبادی مولوی صاحب میں تو یہ بھی تو پڑھتے، یہ بھی ساتھ بتا دیتے. فرماتے ہیں اے اللہ تو اس کا دوست بن جا جو اس کا یعنی علی کا دوست ہے، اور اس کا دشمن ہو جا جو اس کا دشمن ہے. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ تقی اور نقی تھے، ان لوگوں میں سے جو رحمان خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور منتخب خاندان میں سے تھے، چنیدہ خاندان، اپنے زمانے کے سرداروں میں سے خدا کے غالب شیر تھے، اور خدائے حنان کے جوان تھے، سخی، خوش دل اور یگانہ بہادر تھے، جو میدان سے نہیں ہٹتے تھے خواہ اس کے مقابلے میں دشمنوں کی ایک فوج ہو. وہ ہر بھلائی میں اور فساد و بلاغت میں کامل تھا، اور جس نے آپ کے کمالات کا انکار کیا تو وہ برے راہ پر چلا. آپ خدا کے مقرب بندوں میں سے تھے، اور آپ کے ساتھ ہی ان سابقین میں سے تھے جنہوں نے فرقان کا پیالہ چوس کر پیا. سبحان اللہ. قرآن کے چوس کر، یہ پیار اور محبت میں جیسا بچے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز کا، شربت کا، تو وہ چسکیاں لے لے کے پیتے ہیں کر کے. یہ ایک سچے کا بیان ہے، اس کے بغیر کسی مولوی کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی یہ بات. حضرت علی کا فرقان کے ویسے چوس کر پیا. بے حد محبت اور پیار سے قرآن کریم سے محبت کی اور آپ کے عرفان کو حاصل کیا، اور آپ کو قرآنی دقائق کا عجیب فہم عطا کیا گیا تھا. سیر الخلافہ میں یہ عبارت ہے. وہ دوسری عبارتیں لیتے ہیں جہاں گفتگو بحث کی ہے، وہاں منصب علی اور منصب مسیح اور منصب مہدویت ہے. وہاں مسیح موعود اس موقف کے سوا کوئی اور موقف بیان نہیں کر سکتے، جو چاہو تم کر لو، اور وہی تمہارا موقف ہے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں. اب موقف کے پرخچے اڑاتے ہو تو اپنے پہلے خودکشیاں کرو، اپنے موقف کے پرخچے اڑاؤ، اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں عوام الناس کو اشتعال دلانے کا موقف کی بحث میں. جہاں مسیح موعود اسلام کا صحابہ اور حضرت علی وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم سے دلی عشق کا تعلق ہے، وہاں باتیں کرو، پھر عوام الناس فیصلہ کریں گے کہ کون سچا ہے اور کس کو سچی محبت ہے. یہ باقی باتیں پھر انشاءاللہ کل. اور وہ بھی ہے وہ بیان چھپے ہیں، وہ بھی تو لینے ہیں، کل لے کے آنا نا ساتھ. یہ بختیار صاحب کے بیان پورے. اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ، فی امان اللہ. شکایت کرتے ہیں لوگ کہ وقت جلدی گزرتا ہے. بہت چیز مجھے خط بھی بڑھ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں، مجبوری ہے. میں نے اور بھی تو کام کرنے ہیں مشکل ہے، اس لیے دیکھیں گے. میرا خیال ہے کچھ عرصے کے بعد یہ جو مجلس ہے
اس کو ختم کر کے اس کی جگہ جو میں نے بچوں سے مجلسیں لگانی ہیں، قرآن کریم سکھانا ہے، اس طرح قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا جائے، ان مجالس کی طرف آتے ہیں پھر متفرق، اور دوبارہ پھر ان کی طرف واپس آ جائیں گے. 2-4 مجلس یہ لگا لیتے ہیں ان کے ساتھ جو عام طور پر اچھلتے کودتے احمدیوں پر حملے کرتے ہیں، اس کا کچھ دفاع احمدیوں کو معلوم ہو جائے، طریقہ آ جائے، تو پھر ہم انشاءاللہ دوسری باتیں شروع کریں گے جو زیادہ مفید اور مثبت پہلو رکھتی ہیں. پھر آئندہ کبھی تم ان دونوں حوالے اکٹھے کر لینا معلوموں کے، پھر کسی وقت صحیح، ٹھیک ہے؟ تو 1-2 مجالس آئندہ کی اسی پہ رکھتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہومیوپیتھک بھی چل رہی ہے، اس کے علاوہ کئی مثبت پروگرام میرے ذہن میں ہیں تو وہ دینے والے ہیں. پھر عام سوال و جواب کی مجالس کے لیے بھی وقت بہت تھوڑا رہتا ہے، اب وہ پرسوں ہوگی ہماری انشاءاللہ، تو وہ تو اسی طرح رکھیں، اس کے سوال اکٹھے کریں. اس کا لوگوں کا اپنا ایک انداز کا خاص ایک انداز ہے، اس کا لوگوں کو اس کا بہت لطف آتا ہے اور فائدہ پہنچتا ہے. ہر کس و ناقص کے خیالات ظاہر ہوتے ہیں لوگوں پر، اس کے جوابات مل جاتے ہیں. اچھا جی، اجازت ہے، خدا حافظ، السلام علیکم.